تعلیم پر اسلام نے بہت زور دیا ہے اور مختلف انداز میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسلام میں علم کی اہمیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی جانب سے جو پہلا پیغام نازل ہوا وہ ایمانیات، عبادات اور اخلاقیات کا نہیں بلکہ اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ علم کی ترغیب، علم حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی، اہل علم کی رفعت شان کا تذکرہ، تدبر و تفکر کی دعوت، عقل و شعور سے کام لینے کی تلقین، جہالت و ناخواندگی دور کرنے اور علم و معرفت کی شمع جلانے کی ہدایت کا ذکر ملتا ہے۔ ہم نے پہلا پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر اور اسکول گلستان جوہر میں اسٹارٹ کیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 2002-2003 کی، اور وہاں پر صبح میں اسکول میں ہیلتھ ایجوکیشن بھی دیتے تھے اور پرائمری ایجوکیشن بھی۔ شام میں پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں جنرل ڈیزیز کا علاج بھی کرتے تھے، اور ٹرمینل ڈیزیز جیسے میں نے ابھی نام لیا ہے ان کو اسٹیج 1 میں ڈائگنوز کر کے ریفر بھی کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، پتہ لگا کہ صاحب اب پیسے ختم ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ بھاگنا شروع کیا، ای بی ایم بسکٹ والوں کے پاس گئے۔ ان کو یہ ہمارا فوکس سینٹر اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کو اسپانسر کر دیا۔ ماشاءاللہ ایک سینٹر بنا۔ اس وقت پورے پاکستان میں 39 سینٹر کام کر رہے ہیں۔ مردان سے شروع ہوئیے، لاہور، فیصل آباد، بلوچستان اور سندھ، کراچی میں ہمارے 10 سینٹر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کا رجسٹریشن ڈائریکٹریٹ آف سوشل ویلفیئر گورنمنٹ آف سندھ سے کرایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم وہ ساری فیسلٹیز جو این جی اوز کو اس رجسٹریشن کے بعد مل سکتی ہیں ان کو حاصل کریں۔ سب سے بڑی فیسلٹی جو اس رجسٹریشن کے بعد ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ جو گورنمنٹ ڈسبرس کرتی ہے اس کے انٹائٹل ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ اس کے علاوہ اس کا رجسٹریشن اگر ہوتا ہے تو ایک طرح سے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ویریفائی ہو جاتی ہے۔ سپٹمبر 2003 سے ہم نے اس این جی او کو اسٹیبلش کرنے کے بعد کچھ ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کیا جو ہماری اس سلسلے میں مدد کر سکتے تھے، اور وہ سارے ٹرسٹیز جو ہمارے پاس اس وقت ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگ شروع سے ہی ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی کانٹیکٹ کیا جو ہماری اس سلسلے میں مالی، اخلاقی اور کوئی دوسری مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی کریں۔ کہ وہ پیشنٹس جو انیشیل اسٹیج میں ہمارے پاس آتے ہیں جنہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں کیا ڈیزیز ہے، جیسے ہائپرٹیشن کے پیشنٹ آتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہیں کون سی بیماری اور کس طرح کی ہے اور اس کے آگے ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کڈنی پیشنٹ آتے ہیں، بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی بیماری میں منسلک ہیں۔ تو وہ مریض جنہیں اپنی بیماری کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ان کی بیماری کو ڈائگنوز کرنا، اسے ٹریٹ کرنا، اور اس کے بعد اگر ان کی کوئی بیماری اس طرح کی ہے جو کہ آگے جا کے ان کی جان لیوا بیماری ثابت ہو سکتی ہے، موذی مرض میں مبتلا وہ ہو سکتے ہیں، تو انہیں ہمیں ریفر کر کے انہیں اس سے آگاہ کرنا ہے کہ انہیں کون سی بیماری ہے اور اسے کس طرح ٹریٹمنٹ کرنی ہے، اور انہیں ہم مزید بڑے ہاسپٹلز میں انہیں ہم اپنی تھرو ریفر کرتے ہیں۔ بیسک ہمارا یہ مقصد ہے ہماری این جی او کا۔ تو لیڈی ڈاکٹر کے پاس جب خواتین اپنے بچوں کو لے کے آتی تھیں تو اپنی بیماریاں بھی بتاتی تھیں۔ جب پتہ لگا کہ بیمار نہ تو مرد ہے نہ بچے ہیں، بیمار تو ہماری عورتیں ہیں، وہ عورتیں جو لیبر کلاس کی، جو مائیاں ہیں، جو گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کی وہ بیماریاں پتہ لگیں جناب کہ ڈاکٹروں کو تو پتہ ہے کیا کیا تکلیف ہوتی ہیں۔ کچھ بیماری تو پیگنسی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، پیگنسی بیماری نہیں ہے، لیکن اگر اس کا صحیح فالو اپ، اس میں صحیح فوڈ سپلیمنٹ نہ ہو تو بیماری بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر کچھ خاندانی منصوبہ بندی کی وجہ سے بیماریاں بن جاتی ہیں، انفیکشن پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ ہماری عورتیں نفسیاتی بیمار ہوتی ہیں۔
तो ओवरऑल जब देखा कि पाकिस्तान की तो 80% औरत बीमार है, हमने अपने तमाम सेंटर में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर शुरू किया। और जो मौशरा इल्म की रोशनी से मुनव्वर हो तो सेहत का बोलबाला होता है। इसी मकसद हयात के तनाजुर में पाकिस्तान से मुफलिसी और जहालत के ख़ात्मे के लिए चिल्ड्रन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन का क़याम अमल में आया। चिल्ड्रन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन को ये एज़ाज़ हासिल है कि हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के मुतासरा इलाकों और दूर दराज देहातों में मुखय्यर हसरात के ताउन से अब तक 75 लाख अफराद के अमराज का इलाज, 83,000 अफराद का अल्ट्रासाउंड, तकरीबन 12 लाख जनाना अमराज का इलाज, तकरीबन 99 लाख मरीज़ों को अद्वियात की तकसीम, 5 लाख अफराद के लेबॉर्ट्री टेस्ट और 50 लाख अफराद को जनरल अमराज के इलाज की सहूलतें फराहम की जा चुकी हैं। गरीब लोगों को, गरीब मरीज़ों को ज़्यादातर उनके करीब तरीन जगहों के जहाँ पर वो रहते हैं ऐसी सहूलियात हम पहुँचाना चाहते हैं जो उनकी प्राइमरी ज़रूरत है, यानी पहली ज़रूरत है। और वो ज़रूरत अगर पूरी हो जाती है या उनका इलाज होता है तो वो मज़ीद बीमार होने से या किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला होने से बच जाते हैं जो आइंदा चलकर बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो हमने सबसे पहले कराची में गुलिस्तान जौहर में एक मुखय्यर साहब की मदद से एक हेल्थ सेंटर और एक स्कूल कायम किया। डायग्नोस एट फर्स्ट स्टेज एंड ट्रीटमेंट एट डोर स्टेप, ये इस पर काम कर रहे हैं और सिर्फ हेल्थ पर काम नहीं कर रहे, एजुकेशन की प्रमोशन पर भी काम कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अगर इलिटरेसी को हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हेल्थ को भी हम सही नहीं कर सकते। हम हेल्थ पर कितना भी काम कर लें, लेकिन अगर हमने इलिटरेसी पे काम नहीं किया, इलिटरेसी की रेडिकेशन पे काम नहीं किया, लोगों की जहालत को नहीं मिटाया, जो गली मोहल्ला घर घर इस वक्त मौजूद है और जहालत पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक तरफ तो पॉपुलेशन की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड है, ऊपर से जहालत को कंट्रोल करने पे कोई काम नहीं किया जा रहा। जहालत कंट्रोल हो जाएगी तो खुद ब खुद हेल्थ पर काम होगा, लोगों को हाइजीन की तमीज़ आएगी और लोग प्राइमरी हेल्थ केयर पर तवज्जो देंगे और इस पर काम आगे बढ़ेगा। और हम बहुत से ऐसे सेंटर्स स्पॉन्सर कराने में कामयाब हो गए जहां पर हम प्राइमरी हेल्थ की पूरी सहूलियात हम पहुंचाते हैं। प्राइमरी हेल्थ का मतलब यह है कि हम जो भी उन्हें ऐसी बीमारियां हैं जो कि आम बीमारियां हैं लेकिन जो ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, उनका उसी वक्त या तो इलाज करें, और अगर हम किसी सूरत में हमें ये मालूम होता है कि उनका इलाज हम नहीं कर सकते तो किसी ऐसी जगह रेफ़र करें जहाँ पर उनका इलाज बेहतर हो सके।